سورہ توبہ چل رہی ہے. سورہ توبہ کا بیشتر حصہ 10ویں پارے میں ہے اور اس کا کچھ حصہ 11ویں پارے میں آ گیا ہے. میں نے بتایا تھا کہ قرآن حکیم کی واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمہ و براءۃ من اللہ نقمہ. اللہ نے فرمایا کہ براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کی طرف سے یہ برات ہے. کیا مطلب ہے اس کا برات کا؟ براءت کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مکہ میں طواف وغیرہ کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ مکہ چل کر کے عمرہ کر لیتے ہیں. تو تقریباً 1400-1500 صحابہ کرام آپ کے ہمراہ ہوئے. کفار مکہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے آگے بڑھ کے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا. اس مقام پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے. ایسے ٹیلے ہیں چھوٹے چھوٹے، ادھر سے کہا جاتا ہے کہ یہ جہاں مسجد بنی ہوئی ہے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے صلح کی تھی. کفار مکہ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، حدود حرم میں گھسنے نہیں دیں گے آپ کو. ہماری 2 شرطیں ہیں، ایک تو امسال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے، چلے جائیے آپ یہاں سے، اور دوسرے اگلے سال آپ آئیں تو ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلح کر لی جائے. حضرت عمر غصے میں آ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ایسا ہے تو اتنا دب کر ہم صلح کیوں کر رہے ہیں؟ بولے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے. اب جب یہ صلح ہو گئی تو ایک قبیلہ ہے قبیلہ خزاعہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا، اور ایک قبیلہ ہے بنو بکر، یہ حلیف بن گیا کفار مکہ کا. اور حلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر حملہ، سمجھے مسلمانوں پر حملہ یا کفار پر حملہ. جی. اور اس صلح کی ایک شق یہ تھی کہ 10 سال تک ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اس معاہدے کا پاس کیا جائے، اللہ پاس و لحاظ رکھا جائے. ایک عجیب بات کہی گئی، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقین سے محبت کرتا ہے. جانتے ہیں آیت کریمہ کی یہ ٹکڑا وفائے عہد کے سیاق میں آیا ہے. کانٹیکسٹ کیا ہے کہ اگر وعدہ کرو تو پورا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا ایفاء الوعدہ یدخل فی باب التقوی، کہ وفائے وعدہ یہ تقوی میں داخل ہوتا ہے. یعنی ایفاء وعدہ یہ تقوی کی قسم ہے. آدمی جو عہد کرنے کے بعد پاس و لحاظ نہیں کرتا عہد کا، وہ اپنے تقوی پر نظر ثانی کرے. جی. اس لیے کہ وفائے وعدہ، وفائے عہد یہ تقوی میں داخل ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، اور یہ ٹکڑا وفائے عہد کے سیاق میں آیا ہے. اس کا مطلب وفائے عہد تقوی میں سے ہے. جی. 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، لین دین رہے گا، ساری چیزیں رہیں گی. ہوا یہ کہ مکہ کے قریب حجیر ہے ایک جگہ، پانی وغیرہ ہے وہاں کچھ. اس مقام پر بنو خزاعہ کے لوگ موجود تھے اور بنو بکر نے ان کے اوپر حملہ کیا باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، اور کفار قریش نے ان کو ہتھیار سپلائی کیے. اب یہ بنو خزاعہ جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے. کچھ لوگ جو بچ گئے، اچھا حدود حرم کا بھی پاس نہیں کیا گیا، حدود حرم میں ان کو قتل کیا گیا بنو خزاعہ کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے. کچھ لوگ بچے تو بھاگ کر کے مدینہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے حلیف ہیں اور ہمارے ساتھ ایسا کیا گیا. بنو بکر نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہمارے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، اور کفار قریش اس میں شامل ہیں، پس پردہ وہی لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب مکہ پر حملہ کر دیا جائے. اس سے پہلے حج کا موسم آیا تو ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ اب اس کے بعد کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسرے
کوئی آدمی ننگا ہو کر طواف نہیں کر سکتا. یہاں آیت کریمہ یہ ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو. اب اس آیت کریمہ کو سیاق سے کاٹ کر، کانٹیکسٹ سے کاٹ کر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن یہ تو فتنوں کو ہوا دیتا ہے، یہ ٹیرر کو ہوا دیتا ہے کہ نان مسلمز کو جہاں پاؤ قتل کر دو. یہ در حقیقت قرآن حکیم سے ناواقفی کی دلیل ہے. یہ جملہ کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو ایک خاص واقعہ کے بیک گراؤنڈ میں ہے، پس منظر میں ہے کہ انہوں نے عہد کو توڑ دیا ہے اور بدعہدی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اب ان کو اس بدعہدی کی سزا دی جائے. یہ تو عین عدل ہے. یہ ٹیرر کہاں ہے؟ یہ ٹیرر کہاں ہے؟ اور دوسری بات، میدان بدر میں جو لڑائی ہوئی، اس جنگ کے پیچھے، اس جنگ کی ابتدا کرنے والے خود کفار قریش تھے. میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے جو تجارتی قافلہ مکہ جا رہا تھا وہ تو بچ گیا تھا. مسلمان چاہتے تھے کہ اسی قافلے کو پکڑ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس تجارت میں جتنا نفع ہوتا وہ نفع ہتھیار خریدنے میں لگایا جاتا اور ان ہتھیاروں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا. اور یہ خبر بذریعہ جبرائیل اللہ کے رسول کو معلوم ہو چکی تھی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 309 یا 313 مسلمانوں کو لے کر اس قافلے کو پکڑنا چاہا تھا. یہ عین عدل ہے کہ بھئی یہ قافلہ پکڑ لیا جائے، مکہ نہ پہنچ سکے تاکہ یہ لوگ ہتھیار خرید کر کے ہمارے مقابل میں نہ آ سکیں. یہ تو عین امن ہے. یہ تو عین امن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن قائم کرنا چاہتے تھے کہ یہ پہنچیں گے اور ان پیسوں سے ہتھیار خریدیں گے، ہمارے مقابلے میں آئیں گے، جنگ ہوگی. تو قافلے کو پکڑنا عین امن اور امن کا تقاضا تھا. اب جب ان کو معلوم ہو گیا، جو اس قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے 1000 کی تعداد میں، کہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں جو جا رہا تھا وہ بچ نکلا، تب ان کو چلے جانا چاہیے تھا نا. جس مقصد سے آئے تھے، قافلے کو بچانا مقصد تھا، مقصد حاصل ہو گیا، تو ان کو چلے جانا چاہیے تھا. انہوں نے تکبر میں آ کر کے کہا کہ اب ہم یہاں تک آ گئے ہیں تو جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اس صفحہ ہستی سے نیست و نابود نہیں کر دیتے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے. شرارت کس کی ہے؟ شرارت کس کی ہے؟ شرارت اور جنگ کی ابتدا کرنے والے یہی کفار ہیں. نمبر 3، مقام احد میں جو جنگ ہوئی یہی لوگ آئے تھے نا وہاں. یہ احد کہاں ہے؟ یہ تو مدینہ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، تم مکہ سے چل کر کے اتنی دور آ رہے ہو مسلمان سے لڑنے کے لیے. تو یہاں بھی ابتدا کس کی طرف سے؟ تمہاری طرف سے، کفار کی طرف سے. خندق بتائیے، تقریباً 10,000 لوگ ہیں اور عرب کے تمام قبائل ہیں. 10,000 کی تعداد میں انہوں نے مدینہ کو گھیر لیا ہے تاکہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نہ سنام. شرارت کس کی؟ شرارت انہی کفار کی. اب اگر مسلمان دفاع کریں تو مجرم ہو جائے، ٹیررسٹ ہو جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آواز تو انصاف کو، انصاف کہاں ہے؟ اس کو انصاف کہتے ہیں؟ یہ تو عین عدل ہے. جہاد کا لفظ یہ ایک ٹیرر کی علامت بن گیا ہے، جبکہ یہ بہت ہی پیارا لفظ ہے. جی، جہاد 3 چیزوں سے ہوتا ہے. جہاد نام ہے استفراغ الاسع فی مدافعات العدو، دشمن کو ہٹانے میں پوری طاقت جھونک دینا، دیٹ از کالڈ جہاد. استفراغ الاسع فی مدافعات العدو، دشمن کو ہٹانے میں، بھگانے میں، اس کا مقابلہ کرنے میں پوری طاقت جھونک دینا. استفراغ الاسع، پوری طاقت جھونک دینا، اس کا نام ہے جہاد. جی، اور اس کا ایک مصدر مجاہدہ بھی ہے. یہ اصل میں فاعل یفاعل مفاعلتا وفعالا، ایسے جاہد یجاہد مجاہدتا وجہادا. جاہدہ کا دونوں یہ مصدر ہیں دونوں. جی، جہاد اور مجاہدہ. کتنی چیزوں سے جہاد ہوتا ہے؟ مدافعات العدو الظاہر، کوئی انسان دشمن ہو، وہ راستے میں آ رہا ہے، اس سے لڑنا. دوسرے مدافعات العدو الباطن، چھپے ہوئے دشمن سے جنگ کرنا. چھپا ہوا دشمن النفس والہوا، انسان کا نفس ہے، یہ بہت بڑا دشمن ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ نے فرمایا نفس تو برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے. تو مدافعات العدو الباطن، انسان کے باطن میں جو دشمن چھپا بیٹھا ہے، اندر مارے آستین کا سانپ، اس سے لڑنا ہے، آستین کے سانپ سے جو نفس ہے. اور تیسرے مدافعات الشیطان، مدافعات العدو المبین، جو عدو مبین ہے انسان کا، کھلا ہوا دشمن. تو مدافعات العدو الظاہر انسان، مدافعات العدو الباطن النفس والہوا، اور مدافعات الشیطان العدو المبین، یہ شیطان. ان 3 سے جہاد کیا جاتا ہے. جہاد صرف جہاد بالسیف کا نام نہیں ہے، تلوار سے لڑنا صرف اسی کا نام جہاد نہیں ہے. اچھا، جہاد کے مقاصد کیا ہیں؟ 3 سے جہاد ہوتا ہے اور 3 مقاصد کے لیے ہوتا ہے. جی، 3 مقاصد میں اسے استعمال نہ کیا جائے، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے. کیا؟
انتقام کے لیے, بدلے کے لیے آپ کسی سے جہاد نہیں کر سکتے جی. انتقام کے لیے جہاد نہیں ہوتا ایک, اور دوسرے اتباع للہوا, خواہش سے دل آپ کا کہہ رہا ہے لڑنے کے لیے, آپ لڑیں گے تو یہ جہاد نہیں ہے. تو اتباع للہوا, اگر خواہش نفس کی وجہ سے آپ کسی سے لڑ رہے ہیں, دس از ناٹ جہاد, یہ جہاد نہیں. اور اگر کسی سے بدلہ لینے کی غرض سے کر رہے ہیں, ان اردت الانتقام, اگر آپ کا ارادہ انتقام کا ہے, اٹ از ناٹ جہاد, یہ بھی جہاد نہیں ہے. اور ان اردت متاع دنیا, اگر دنیا کے متاع ساز و سامان کے حصول کا ارادہ ہے, دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, مال حاصل کرنا چاہتے ہیں, السلب والنہب, لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں, تو لوٹ مار کے لیے بھی جہاد نہیں ہوتا, اٹ از ناٹ جہاد جی. تو انتقام کے لیے جہاد نہیں ہوتا جی, اتباع ہوا کے لیے جہاد نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے آپ مال و متاع حاصل کرنے کے لیے جہاد نہیں کر سکتے. جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ دفع الباطل و تقریر الحق, حق کو جمع دینا اور باطل کو ہٹا دینا. آپ کے راستے میں اگر باطل آ رہا ہے تو ہٹائیں. آپ جتنی مرتبہ لڑائی ہوئی ہے, پہل کفار کی طرف سے ہوئی ہے اور مسلمانوں نے دفاعاً جہاد کیا ہے, لڑائی جی. اچھا, اس جہاد میں 3 لوگ حصہ نہیں لے سکتے, نہ لیں. الفقراء جی, والمرضى, غریب آدمی ہو جی, اور اسی طریقے سے مرضى بیمار آدمی ہو, اور الضعفاء کمزور لوگ ہوں, بوڑھے ہوں, بچے ہوں, عورتیں ہوں. تو یہ 3 لوگ جہاد میں لائیں. 3 3 3 جی, یاد رہے. 3 چیزوں کے لیے جہاد نہیں ہوتا, اور 3 چیزوں سے جہاد ہوتا ہے, اور 3 لوگ جہاد میں حصہ نہ لیں. سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا, یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ فرما رہا ہے جہاد اس لیے ہوتا ہے لعلہم ینتہون, تاکہ یہ باز آ جائیں, تاکہ یہ باز آ جائیں, تاکہ یہ رک جائیں. یعنی حق کو مٹانے کے در پہ نہ ہو, رک جائیں یہ حق کو مٹانے کے لیے. لعلہم ینتہون, رک جائیں یہ. ایسا ہے. تو کس لیے ہوتا ہے؟ آپ آگے بڑھ کر کے حق کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں, تو یو مسٹ اسٹاپ, رک جانا چاہیے تم کو. اس لیے جہاد ہوتا ہے, روکنے کے لیے. یو مسٹ اسٹاپ, لعلہم ینتہون, رکو, رک جاؤ. لعلہم ینتہون سے کہا گیا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جنگ تبوک کا بیان ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے سورہ انفال ہے, اس میں اسلام کی پہلی لڑائی کا ذکر ہے, بدر. یہ غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. اور اس کے بعد سورہ توبہ میں آخری لڑائی جو اپنی زندگی میں آخری غزوہ کیا ہے وہ جنگ تبوک ہے. گویا سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں گہری مماثلت ہے. اس میں پہلی جنگ کا ذکر ہے, پہلے غزوے کا, کس میں؟ سورہ انفال میں. اور اس کے بعد سورہ توبہ آ رہی, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ کا تذکرہ ہے, غزوہ تبوک جی. اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی منافق, اس کا جو بیٹے ہیں عبداللہ, وہ مومن تھے. جب یہ مر گیا عبداللہ ابن ابی, تو انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول میرے والد کی نماز پڑھا دیجیے. پہلے تو کہا کہ اللہ کے رسول اپنا کرتے مبارک دے دیں. بولے کیا کرو گے؟ کہا کہ اسی سے میں اپنے باپ کو کفناؤں گا, کفن میں اسی کپڑے میں دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے مبارک دے دیا, اس میں اس کو کفنایا گیا نہلانے کے بعد. پھر آئے, کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور ریکویسٹ ہے. کہا بولو. کہا کہ نماز پڑھا دیجیے آپ. ٹھیک ہے چلو. نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, حضرت عمر نے آپ کا دامن کھینچا. کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول, یہ منافق ہے, کافر ہے, اس کی نماز جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی. اس سے پہلے ہاں آپ نے کپڑا دے دیا, نماز جنازہ پڑھا دی. اب جب قبر میں اتارا جانے لگا تو آئے اور کہا کہ اللہ کا رسول ایک اور ریکویسٹ ہے. کہا کہ کیا؟ تدفین میں آپ شریک ہو جائیں اور اپنا لعاب دہن آپ میرے باپ کے منہ میں ڈال دیں. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدماش کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھا اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا. اس کے باوجود وہ جہنمی ہے. پتہ یہ چلا آدمی کا اپنا عمل نہ ہو تو نبی کا کرتا اسے جنتی نہیں بنا سکتا. اگر آدمی کے پاس اپنا عمل نہ ہو تو نبی کا لعاب دہن منہ میں ڈال دیا جائے, وہ جنتی نہیں ہو سکتا. اور نبی اگر دعا بھی کر دیں تو دعا قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ نماز جنازے میں دعا ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی, نماز میں آپ نے دعا فرمائی, اللہم اغفر لحینا, مغفرت کی دعا فرمائی. اس کا مطلب آدمی کا اپنا عقیدہ اور عمل صحیح نہ ہو تو نبی کا کرتا اسے جنتی نہیں بنا سکتا, نبی کا لعاب دہن اسے جنتی نہیں بنا سکتا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے حق میں استغفار اور اس کے حق میں مغفرت کی دعا قبول نہیں ہوتی. لہذا ضروری ہے کہ آدمی اپنا عمل, اپنا عقیدہ یہ صحیح کرے. آج باباؤں کے پیچھے حضرت ہے جنت میں, جنت تمہارے باپ کی ہے, باپ کی ہے تمہاری جنت, تم چلے جاؤ گے ایسے. بابا پکڑ کر کے لے جا, بابا تو خود خطرے میں, بابا خود خطرے میں, پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور کیوں, یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا, اللہ کے رسول سے کہلوایا گا. آپ کہہ دیجئے
कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल वमा अदरी मा युफअलु बि वला बिकुम, आप कह दीजिए मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूं और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाने वाला है और तुम्हारे साथ क्या किया जाने वाला है। ये नबी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाने वाला है और तुम्हारे साथ क्या किया जाने वाला है। ये बाबा खुद खतरे में, पता नहीं इसके साथ क्या किया जाने वाला है, ये तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। कहते हैं अच्छा, कहानियां जब कही जाती हैं तो आदमी अक्ल भी नहीं लगाता, इसलिए कि जो शिर्क करता है, बिदात करता है ना, उसकी अक्ल उसी मत मारी जाती है। जी सुभान अल्लाह, कहा कि सुभान अल्लाह भी कह रहे बाबा फरीद रहमहुल्लाह, हालांकि मेरा ख्याल है ये अमल उनकी तरफ मंसूब है, वो ऐसे नहीं थे। बाबा फरीद एक कच्चे धागे से 12 साल तक कुएं में लटके रहे। सुभान अल्लाह, कहा कि सुभान अल्लाह। पूछो ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसलिए कि आदमी के बदन का उसके ऊपर हक है। क्यों लटके आप? पैर ऊपर मुंडी नीचे क्यों किया आपने? क्यों लटके आप? आपके बदन का आपके ऊपर हक है। इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कन, आपके बदन का आपके ऊपर हक है, आप बेजाऊ से तकलीफ में नहीं डाल सकते। एक सुभान अल्लाह तो कह दिए, ये नहीं पूछे कि जो आप लटके हुए हैं नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं 12 साल तक, हैं? और नमाज के लिए वजू जरूरी है, फिर वजू कहां है? फिर शादी किए तो बाल बच्चे, अगर बाल बच्चे हैं तो उनकी खबरगिरी को। सुभान अल्लाह, अरे कितने एतराजात हैं इसके ऊपर, मालूम है आपको? है? इसका मतलब यह है कि ये सुभान अल्लाह कहने वाली इनके पास अक्ल है या नहीं है? और कोई बुजुर्ग ऐसा थोड़ी कर सकता है। तो ऐसा है कि ये बाबा फरीद की तरफ रहमहुल्लाह ये बात, ये अमल मंसूब किया गया है, ये अमल मंसूब किया गया है जी। और होता है ऐसा है, पीरा नमी परंद मुरीदा मी परानंद, पीर लोग नहीं उड़ते हैं, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं जी। पीरा नमी परंद मुरीदा मी परानंद, पीर लोग नहीं उड़ते हैं, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं जी। ये सब मुरीदों के मकर होते हैं, ये बाहर बैठे रहते हैं सब जी। कुरान हकीम ने कहा बल मकरूम, कोई ना कोई मक्कारी तो हो रही है जी। अल्लाह फरमार, कोई ना कोई मक्कारी तो हो रही है, अल्लाह फरमार जी। 13वें पारे में आएगा। 11वां पारा, इसमें 3 किस्म के मुनाफिकीन का तस्करा है। पहले एक देहाती मुनाफिक, उसके बारे में कहा गया अल आराब अशद्दु कुफ्रन व निफाकन। ये जो देहाती मुनाफिकीन होते हैं ये बड़े कट्टर होते हैं कुफ्र में और निफाक में। क्यों? जानवरों के साथ रहते रहते, बैलों के साथ, भैंसों के साथ, गायों के साथ, जानवरों के साथ रहते रहते, वहश के साथ रहते तो खुद वैसी हो जाते हैं। इनकी तबीयत में सख्ती आती है। गांव के लोग बिलमुकाबिल शहर के बहुत सख्त होते हैं जी, बहुत सख्त होते हैं, इसलिए कि वो जानवरों के साथ रहते हैं ज्यादा। उन्हें आदाब इज्तिमाइया और अखलाक आलिया से कुछ लेना देना नहीं होता। मॉरल वैल्यूज क्या है दे डोंट नो, मालूम नहीं उनको जी। अच्छा, ये चूंकि देहात में रहते हैं, इनका ताल्लुक उलमा से नहीं होता, लिहाजा ला इल्म हुदूद मा अंज़लल्लाह, अल्लाह ने जो हुदूद नाजिल किए हैं उनका इल्म उन्हें नहीं। क्यों? इसलिए कि जानवरों के साथ रहते हैं, ये बैलों के साथ रहते हैं, गायों के साथ रहते हैं, भैंसों के साथ, ऊंटों के साथ रहते हैं, बकरियों के साथ रहते हैं, इनका ताल्लुक उलमा से नहीं है। तो ये हुदूदुल्लाह को क्या जानिए। अच्छा, 2 किस्म के मुनाफिक और शहर के, मदीना में जो रहते थे, एक शहर के अंदर रहने वाले मदीना में जी, और एक वमिम्मन हौलकुम, मदीना के इर्द गिर्द। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि ये जो शहर के मुनाफिकीन हैं और ये शहर के इर्द गिर्द जो मुनाफिकीन, ये इतने पक्के हैं, मरदू अल निफाक, निफाक में इतने माहिर है, माहिर, वेरी क्लेवर, और ऐसे माहिर है कि अपना निफाक बिल्कुल जाहिर नहीं करते, पता ही नहीं चलता कि ये मुनाफिक हैं जी। अपनी किसी हरकत से जाहिर नहीं करते कि इनके अंदर निफाक है जी, इतने पक्के हैं। अल्लाह ने फरमाया ला तालमुहुम नहनु नालमुहुम, आप नहीं जान सकते, नबी से कहा गया, इतने माहिर है ये निफाक को छुपाने में जी। हम जानते हैं कि मुनाफिक कौन है, आप नहीं जानते। कहते हैं नबी को गैब का इल्म था। यहां कहा जा रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि ये मुनाफिक हैं, ये मुनाफिक हैं, ये मुनाफिक हैं, आपको मालूम नहीं। ला तालमु, आप उनको नहीं जानते, नहनु नालमु, हम जानते हैं उनको कि वो मुनाफिक। तो ये फर्क होता है गांव के मुनाफिक और शहर के मुनाफिक। उसके बाद बताया गया कुछ देहाती होते, मोमिन होते हैं, अल्लाह अकबर, है वो अल्लाह की राह में बहुत खर्च करते हैं और अल्लाह की कुर्बत का वसीला ढूंढते हैं जी, ये है। उसके बाद अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, उनका तज़किरा किया गया। 2 किस्म के हैं, अंसार मदीना वाले, मुहाजिर जिन्होंने अल्लाह के लिए मक्का से हिजरत की। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, 2 लोग हैं, एक तो मुहाजिरीन है और मुहाजिरीन में भी साबिकून अल-अव्वलून। साबिकून अल-अव्वलून का मतलब जिन्होंने सबसे पहले लपक करके इस्लाम को कबूल किया। सबका का मतलब लपक करके, हक आया लपक पड़े, जैसे जादूगर, जैसे ही हक उनके सामने आया फौरन सजदे में गिर गए। फौलक़िय अस्सहरतु साजिदीन, फौरन उन्होंने अपना स्टैंड मुतय्यन किया, अपना मौक़िफ़ मुतय्यन किया। ये कौन लोग हैं? अंसार के
اصل میں یہ لوگ حج کے موسم میں آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چپکے سے خبر بھیجی کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کتنے لوگ تھے؟ 6 لوگ تھے. اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا. مینا کے قریب ہے یہ گھاٹی. عقبہ کہتے گھاٹی کو. یہ گھاٹی جو ہے مینا کے پاس ہے. وہاں 6 لوگ تھے آئے تھے وہاں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے. جی دوسری مرتبہ آئے تو 12 لوگ تھے, ڈبل تھے. جی یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے. اور تیسری مرتبہ بیعت عقبہ ثالثہ, تیسری مرتبہ جو ہے تو 70 لوگ تھے, جس میں 70 لوگ تھے غالباً اور 2 عورتیں تھیں. 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں. یہ بیعت عقبہ ثالثہ ہے. تو ان تینوں اوقات میں جو لوگ ایمان لائے وہ السابقون الاولون من الانصار, یہ انصاری ہیں. یہ مدینہ سے آ کر کے انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا. نبی کے ہاتھ پر بایعوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اچھا, اور مہاجرین کون ہیں؟ سب سے پہلے سبقت کرنے والے 3 اقوال ہیں. سعید ابن مسیب کا کہنا ہے کہ صلو الی القبلتین, جن لوگوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, یہ والسابقون الاولون من المہاجرین, جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے, بیت المقدس کی طرف اور بیت اللہ کی طرف. تو یہ السابقون الاولون من المہاجر ہیں. اور عطا کہتے ہیں کہ من شہدوا بدرن, جتنے بدری لوگ ہیں, بدر میں جتنے لوگ, اور بدریوں کا ایک مقام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بدرین کو جھانک کر کے دیکھا آسمان سے. اللہ اکبر, کیا مقام ہے ان کا. اللہ جسے جھانک کر دیکھے کیا مقام ہوتا ہے ان کا. اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد کہہ بھی دیا, اس کے بعد جو تم کچھ کرو گے میں اس پر گرفت نہیں کروں گا. اللہ, کتنے بڑے لوگ ہیں یہ, کتنے بڑے لوگ. اس کے بعد جو تم کچھ کرو گے میں کیئر نہیں کرتا, اس پر گرفت نہیں ہے تمہاری. اتنے بڑے لوگ ہیں. شہدوا بدر, جو بدر میں شریک ہوئے وہ سب السابقون الاولون من المہاجرین ہیں. اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے بیعت رضوان کی ہے, جی یعنی صلح حدیبیہ میں جو لوگ شریک تھے جس کا ذکر ابھی آیا, سب کے لیے. اچھا, تو یہ 3 لوگ ہوئے. کون لوگ؟ السابقون الاولون من المہاجرین 1, السابقون الاولون من الانصار 2. اچھا, تیسرے لوگ آ رہے ہیں واتبعوہم باحسان, جو ان دونوں کے نقش قدم پر چلے. ہاں, تیسرے لوگ, اس میں ہم لوگ بھی ہیں. ہاں, ہم لوگ بھی ہیں. واتبعوہم باحسان, قیامت تک کے لیے مزدہ سنا دیا گیا کہ جو لوگ انصار اور مہاجر جو سابقون الاولون ان کے راستے پر جو چلے گا بس سابقون واتبعوہم. اچھا, بے احسان کی قید کیوں لگی؟ اس لیے کہ جب یہ مدینہ میں رہ رہے تھے تو 2 لوگ ان کے ساتھ تھے, اور ایک تو سچ مچ اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کر رہے تھے. جی, یہ دیگر مسلمان ہیں. اور بعض لوگ مسلمانوں کے بھیس میں تھے, منافق تھے, لہذا بے احسان کی قید سے الگ کر دیا گیا ان کو. کہ کچھ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں اخلاص کے ساتھ, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں اخلاص کے ساتھ نہیں بلکہ نفاق کے ساتھ چل رہے ہیں. لہذا احسان کی قید سے ان کو نکال دیا گیا. تو گویا کہ یہ متبعین ہے اور یہ مسیئین ہے, یہ برے لوگ ہیں اور یہ اچھے لوگ ہیں. اور سب کے بارے میں کہہ دیا گیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گئے. اچھا, یہ بات ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, یہ بہت آسان ہے. یہ بہت آسان, اللہ راضی ہو جائے. لیکن یہ کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں بہت مشکل ہے. کیا مطلب اس کا ہوا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ سے راضی ہوئے کیا مطلب؟ دکھ آیا تب بھی پیشانی پر شکن نہیں آئی, بیٹے کٹ گئے پیشانی پر شکن نہیں آئی, مال و دولت اللہ کی راہ میں لٹک پیشانی پر شکن نہیں, بھوکے رہے پیشانی پر شکن نہیں آئی. دکھ میں رسول کے ساتھ ہیں, سکھ میں رسول کے ساتھ, جیسا بھی رب نے رکھا ہر حال میں خوش رہے ہو. یہ ہے رب تعالیٰ نے ان کو جس حال میں بھی رکھا سارے احوال میں وہ خوش رہے. ورضوا عنہ, یہ ہے اللہ سے راضی ہونا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اللہ راضی ہو جائے اور پھر انسان بھی اللہ سے راضی ہو جائے, بہت مشکل ہے یہ. جی جی جی, پریشانی آئی تو بھی خوش ہے, اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء. اور خوشی آئی تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اور اس کے بعد مجدہ سنایا گیا کہ ان کو کیسی جنت میں ہم داخل کریں گے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, من تحت الانہار نہیں ہے, تحت. قرآن میں یہی واحد جگہ ہے شاید کہ یہاں من نہیں ہے, من تحت الانہار, تحت, اس لیے کہ جن کا بیان ہو رہا ہے اس میں انبیاء نہیں ہے, انبیاء نہیں ہے اس میں, اس لیے من نہیں ہے. تحت من کا مطلب ہوتا ہے کہیں سے, کہتے فرام, جیسے I came from حیدرآباد ٹو مالیگاؤں, so came from to, ایسا. تو من ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے, ابتدائی غایت کے لیے یہاں سے. تو گویا کہ ان کو جو جنت ملے گی, جو باغات ملیں گے, باقاعدہ پانی وہیں سے شروع ہوگا. جی, تو وہاں انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے. یہاں یہ ہے پانی دوسری جگہ سے آ رہا ہے. جی, یہ انبیاء سے کم درجے کے لوگ ہیں. جی, انبیاء کا مقام ہوتا ہے, اسی وجہ سے یہاں تحت ہے, اور جہاں انبیاء شامل ہیں وہاں من تحت الانہار. من کا مطلب نہر وہیں سے چالو ہیں. جی, انہی کی جگہ سے, باغات سے چالو ہیں وہاں سے. جی, یہاں من نہیں ہے, پانی دوسری جگہ سے آ رہا ہے. جی, یہاں من نہیں ہے.
ایک چیز بیچو گے, خریدو گے, ایک چیز بیچو گے, ایک چیز اللہ بول رہا ہے بیچو, میں خریدار ہوں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ بے میں جو ہوتی ہے لین دین میں, جب آپ سودے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک خریدنے والا, اس کو کہتے ہیں عاقد یا بائع مشتری, اور ایک ہوتا ہے بیچنے والا, اس کو بائع بولتے ہیں, بائع. اور جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کو مبیع بولتے ہیں جی. اور چوتھی چیز ہوتی ہے سمن, پیسہ. کیا دے رہے ہو یہاں؟ اللہ نے فرمایا عاقد میں ہوں, خرید میں رہا ہوں. تو عاقد ہوا رب العزہ, اللہ تبارک و تعالیٰ خرید رہے ہیں جی. اچھا بیچنے والے کون ہیں؟ مومنین جی. بائی بیچ کیا رہے ہیں؟ بیچ کیا رہے ہیں؟ اپنی جان. ہی الانفس والاموال. رب تعالیٰ کہہ رہے تمہاری جان چاہیے ہمیں, حاضر ہے میرے رب. مال چاہیے مجھے تمہارا, حاضر ہے میرے رب. اللہ میں خریدنا چاہتا ہوں, دے رہے ہو؟ عاقد ہوا رب العزہ, خریدنے والا اللہ. اور بیچنے والے کون؟ مومنین, سچے مومنین. من المؤمنین. اور مبی کیا ہے؟ چیز جس کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے. انفسہم واموالہم, تمہارے مال چاہیے, تمہاری جانیں چاہیے. تو سمن کیا ہے؟ قیمت. ارے بھائی کوئی چیز بیچی جا رہی ہے تو قیمت چاہیے نا. قیمت, سمن. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سمن, جو چیز میں دینا چاہتا ہوں اس کے بدلے میں, تمہاری جان اور مال کے بدلے میں, ایسی نعمتیں کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں, کانوں نے سنا نہیں, دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا. لینا چاہے تو آؤ, میدان میں آؤ, خریدار. دل دھڑکا دیتی ہے آیت. قرآن حکیم پورا کا پورا ویسے ہی ہے, ایسے. عاقد رب العزہ, مبیع انفس اور اموال, بائع بیچنے والا مومن, اور سمن بدلہ پیسہ جنہ. ملائن الرات, اللہ فرما رہا ہے ایسی جنت ہے ہماری, آنکھوں نے دیکھا نہیں, کانوں نے سنا نہیں, دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہو کیسی چیز ہے, کیسی نعمتیں ہیں جی. جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری نعمتوں کا حسن شروع ہوتا ہے, وہاں سے ہماری نعمتوں کی بیوٹی شروع ہوتی ہے. ابھی بیوٹی دیکھا تم نے کہاں؟ تم نے بیوٹی دیکھا کہاں؟ بیوٹی تو یہاں کچھ ہے ہی نہیں. اس وجہ سے چوتھے پارے میں اللہ نے جب ثواب کا تذکرہ فرمایا, فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخرہ. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بدلے کا تذکرہ کیا تو وہ حسن نہیں ہے, لیکن جب آخرت کے بدلے کی بات کی تو وہاں حسن لایا ہے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخرہ. دنیا کے ثواب کی بات آئی تو وہاں حسن نہیں ہے, آخرت کے ثواب کی بات آئی تو وہاں حسن جوڑ دیا گیا. اس کا مطلب کہ آخرت کی چیزوں کے حسن کے مقابلے میں دنیا حسن ہے ہی, حسین ہے ہی نہیں جی. حسین کہا ہی نہیں جا سکتا کسی چیز. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ. اس پوری سورہ کریمہ میں 17 مرتبہ توبہ اور اس کے مشتقات آئے ہیں. میں نے یہ بتایا کہ اس میں تذکرہ ہے مشرکین کا, تذکرہ ہے کافرین کا, تذکرہ ہے ان عیسائیوں کا جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, یہودیوں کا تذکرہ ہے جو کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور آگے چل کر کے ان علماء کا تذکرہ ہے, ان مولویوں کا تذکرہ ہے جو حرام خور ہیں, جو حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل, علماء ہے. اور دوسرے نمبر پر رہبان ہے, بابا لوگ ہیں, بابا, حرام خور مولوی, حرام خور بابا, یہ دونوں کے دونوں موجود ہیں. اور تیسرے منافقین, منافقین کا تذکرہ 55 مرتن, 55 مرتبہ تذکرہ آیا ان کا اس پوری سورہ کریمہ میں جی. اور اس کے بعد تیسرے ہیں مسلمان. کیسے مسلمان؟ جن کے کچھ گناہ بھی ہیں اور جن کی کچھ نیکیاں بھی ہیں. خالۃ عمل صالح وآخر سیئ. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ سب توبہ کر لیں تو سب کو معاف کر دیتا ہوں. 17 مرتبہ توبہ اور اس کے مشتقات ہیں جی. اتنی مرتبہ توبہ کا ذکر کسی سورہ میں نہیں ہے جتنا سورہ توبہ, اسی لیے اس کا نام سورہ توبہ رکھا گیا. اچھا توبہ 3 طریقے کی ہوتی ہے, 3 چیزوں سے توبہ ہوتی ہے. گناہ کر لے آدمی, زنا ہو جائے, چوری ہو جائے یا کوئی اور چیز, اس کو کہتے ہیں گناہ سے توبہ. اور ایک ہوتا ہے تذکرہ, اس میں ایک گناہ اور ہوتا ہے جس سے توبہ ضروری ہے. وہ گناہ کون سا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے اگر آپ کو نکلنا ہے, نفیر عام ہو, سب پہ سب نکلے, تو اگر نہیں نکلتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے, توبہ کریں, توبہ کریں جی. تو یہ سب توبہ کی قسمیں ہیں.